صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین کے درمیان ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ کا دھوبی تھا اور اس دھوبی کی گھر والی بھی دھوبن تھی۔ بادشاہ کے جو کپڑے ہوتے، بادشاہ کی ملکہ کے اور جو اس کی صاحبزادی شہزادی کے کپڑے ہوتے، وہ کپڑے گھر لے آتے، اسے دھوتے، استری کرتے، تہ لگاتے، بہترین کر کے بادشاہ کو اگلے دن پیش کر دیتے۔ اتنے میں دیکھا، غور کیا اس دھوبی نے کہ اس کا ایک نوجوان بیٹا ہے اور وہ جب کپڑے دھو لیتے ہیں اس کے والدین تو وہ شہزادی کے کپڑوں کو بڑے سلیقے کے ساتھ بہترین کر کے تہ لگاتا ہے اور یوں اسے بھجوا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ معاملات چلتے رہے اور دھوبی دن بدن غور کرتا رہا۔ بالآخر اسے ایک دن شک ہوا کہ ہو نہ ہو کہیں میرے بیٹے کو شہزادی کے ساتھ عشق نہ ہو گیا ہو۔ یوں جب بات بڑھی تو دھوبی نے اپنے بیٹے پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد تم شہزادی کے کپڑے تہ لگا کر سیدھے کر کے نہیں رکھو گے، جس طرح ہم بادشاہ اور اس کی ملکہ کے کپڑے خود تیار کرتے ہیں یہ بھی خود ہی تیار کریں گے۔ باپ نے پابندی لگا دی تو وہ نوجوان اس دھوبی کا بیٹا دن بدن بیمار ہوتا چلا گیا۔ ظاہری بات ہے، بادشاہ پھر بادشاہ ہے، شہزادی پھر شہزادی ہے، اور کہاں ایک دھوبی کا بیٹا اور کہاں ایک شہزادی، یہ اتنی بڑا فرق۔ دھوبی بھی اپنی جگہ پر درست تھا، وہ بیٹے کو بار بار روک رہا تھا، بالآخر بیٹے سے برداشت نہ ہوا اور وہ یوں بخار میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طرح سے شہزادی کے کپڑے تیار کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں والد کا، لیکن والد نے سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ بہت زیادہ بخار چڑھا، آنا جانا بند ہوا، گھر میں گویا کہ قید ہو گیا، بستر مرگ تک پہنچ گیا۔ ادھر سے شہزادی بھی غور کر رہی تھی کہ جس طرح میرے کپڑوں کی تہ پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں رہی۔ وہ اپنے کپڑوں کی تہ سے گویا کہ اس دھوبی کے بیٹے کی محبت کے قریب ہو رہی تھی۔ اتنے میں بیٹا دھوبی کا بستر مرگ اور پھر بستر مرگ سے بالآخر قبر تک جا پہنچا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، اولاد پھر اولاد ہوتی ہے۔ دھوبی اور دھوبن اس کی گھر والے بہت روئے، اپنے بیٹے کی وفات پر انہیں بڑا دکھ ہوا۔ سلسلہ یہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کنیز سے کہا کہ دھوبن کو بلاؤ۔ دھوبن کو بلایا گیا تو اسے پوچھا کہ میرے کپڑوں کی تہ جیسے پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی، جس طرح پہلے سلیقے کے ساتھ اور بہترین تہ لگا کے رکھے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ تو دھوبی کی گھر والی کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے اور وہ رونے لگی۔ اسے پھر سارا واقعہ بتایا کہ یہ سارا سلسلہ کس طرح ہوا، میرے بیٹے کے دل میں آپ کا کیا مقام پیدا ہو چکا تھا، وہ کتنی آپ کے کپڑوں کو کتنی محبت اور کتنی پیار، کتنی مان، کتنی چاؤ کے ساتھ وہ بناتا، لیکن بالآخر اس کے باپ نے اس پر پابندی لگا دی، اور جب پھر پابندی لگی تو وہ بستر مرگ اور بستر مرگ سے بالآخر فوت ہو گیا۔ جب شہزادی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کنیزوں کو بلایا، پھولوں کی ٹوکریاں بھری اور اپنے اس گویا کے عاشق کی قبر پر جا کر پھول نچھاور کیے
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے مریدین سے کہ ہمیں اسے سمجھ کیا آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شہزادی اپنے کپڑوں کی سلیقے سے لگی ہوئی تہ سے اپنے محب کی محبت تک پہنچتی ہے تو پھر بندہ جب رب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی تلاوت کرے گا، جب نماز کے اندر اس خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کیا رب کی ذات ہماری محبت کو نہیں پہچانے گی؟ ہمارے کردار سے، ہماری نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، درود و سلام پڑھنے سے کیا رب کریم کی ذات کو ان ہماری اداؤں سے معلوم نہیں ہوگا ہم رب سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے بھی جانتا ہے، لیکن ہم کھڑے تو ہوں اس انداز میں رب کی بارگاہ میں، ہم جھکے تو صحیح، حالت رکوع میں تو جائیں، سجدے کی حالت میں گرے تو صحیح رب کے دربار میں، اس محبت کے ساتھ جس محبت کا تقاضا رب ہم سے کرتا ہے. اللہ کریم ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہم کتنے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں رب کے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ واقعہ سنایا نا تو خود بھی بے ہوش ہو گئے تھے. ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جذب و سرور کی، اللہ کریم کا خوف اور اس کی محبت کا جو ملا جلا یہ عمل تھا، ان کو بھی بے ہوش کر گیا. آج ہم رب سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اللہ کریم ہمارے دلوں میں اپنی لذت، مٹھاس، محبت نصیب کرے. آمین.